بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد باب کیف التکشف عند الحاجہ کیف التجرد عن الثوب عند قضاء الحاجہ قضاء حاجت کے وقت کس طرح تکشف حاصل کرنا چاہیے، کپڑوں سے تجرد کس کیفیت کے ساتھ ہونی چاہیے، آیا کڑے کڑے تجرد حاصل کرنا چاہیے یا جب بیٹھتے وقت زمین کے بالکل قریب ہو اس وقت تکشف اور تجرد حاصل کرنا چاہیے؟ تو اس بارے میں یہ باب قائم کیا ہے۔ کچھ حدیث کل ہوئی تھی لیکن شروع سے پڑھ لیں گے۔ بسند المتصل منا الی الامام ابی داود رحمہ اللہ تعالی انہ قال حدثنا زہیر بن حرب قال حدثنا وکیع عن الاعمش عن رجل عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد حاجتا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کا ارادہ فرماتے لا یرفع ثوبہ، تو وہ اپنے کپڑوں کو، اپنے ازار مبارک کو نہیں اٹھاتے تھے، حتی یدنو من الارض، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے قریب ہو جاتے تھے۔ یہ روایت ترمذی شریف اور بیہقی شریف میں آئی ہیں۔ قال ابو داود، امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں رواہ عبد السلام بن حرب عن الاعمش عن انس بن مالک وهو ضعیف۔ حدیث الباب اور یہ تعلیقاً جو روایت ذکر کی ہیں، ان دونوں میں امام ابو داود رحمہ اللہ فرق بیان فرما رہے ہیں۔ دو قسم کے فرق ہیں تعلیقاً روایت میں اور حدیث الباب میں، دو طرح کا فرق ہے۔ ایک تو صحابی کا فرق ہے کہ حدیث الباب میں صحابی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، اور جو روایت تعلیقاً ذکر کی ہے اس میں راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک یہ فرق ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ حدیث الباب میں امام اعمش رحمہ اللہ براہ راست رجل مجہول کے واسطے سے صحابی سے روایت کرتے ہیں، اور تعلیق والی روایت میں امام اعمش رحمہ اللہ براہ راست حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے تعلیقاً والی روایت پر ضعف کا حکم لگایا ہے، وہ ضعیف۔ ہو ضمیر کا مرجع عبد السلام ابن حرب بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس کو راجع کرتے ہیں اس روایت کی طرف کہ یہ روایت امام اعمش رحمہ اللہ جو براہ راست حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، یہ روایت ضعیف ہے۔ اور ضعف کی وجہ یہ ہے کہ سلیمان بن مہران الاعمش رحمہ اللہ کا حضرت انس بن مالک اور کسی اور صحابی سے سماع اور لقاء ثابت نہیں ہے، نہ ملاقات ثابت ہے، نہ کسی صحابی سے حدیث کا سننا ثابت ہے، حالانکہ یہاں پر براہ راست وہ روایت کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے براہ راست روایت کرتے ہیں۔ دیکھیں، رواہ عبد السلام بن حرب عن الاعمش عن انس بن مالک، براہ راست حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں لیکن سماع ثابت نہیں ہے، تو یہ ضعف کی وجہ ہے، یہ ضعف کی وجہ ہے، یعنی روایت منقطع ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ روایت کیا ہے؟ منقطع ہیں،
پہلی روایت امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی نظر میں صحیح ہے، حالانکہ رجل مجہول کا واسطہ ہے، رجل مجہول آیا ہے، لیکن یہ رجل مجہول امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے نزدیک مشخص اور متعین ہے، ورنہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس پر سکوت نہ فرماتے۔ رجل مجہول امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ متعین ہے، مشخص ہے، اس وجہ سے ضعف کا حکم نہیں لگایا، ورنہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس طرح کہ اگر کوئی حدیث ان کی نظر میں اس میں کوئی کمزوری ہو تو اس کمزوری کو وہ بیان کر دیتے ہیں۔ یہاں پر بیان نہیں کیا بلکہ سکوت فرمایا، تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ رجل مجہول کیا ہے؟ رجل مجہول کا مصداق متعین ہے اور مشخص ہے، اور وہ ثقہ ہے۔ وہ رجل مجہول کیا ہے؟ رجل مجہول کا مصداق کیا ہے؟ ثقہ راوی ہے، اس وجہ سے سکوت فرمایا ہے۔ بعض علماء کرام اس رجل مجہول کا مصداق حضرت قاسم ابن محمد کو بیان کرتے ہیں۔ قاسم ابن محمد وہ ائمہ مدینہ میں سے ہیں اور بہت بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، تو اس وجہ سے علامہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس پر سکوت فرمایا، کوئی قدح، کوئی اس میں کلام نہیں فرمایا۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے رجل مجہول کا مصداق وہ غیاث ابن ابراہیم کو قرار دیا ہے کہ رجل مجہول سے مراد کون ہے؟ غیاث ابن ابراہیم ہے، لیکن یہ بات اس لیے صحیح نہیں ہے کہ غیاث ابن ابراہیم وہ ضعیف راوی ہے۔ اگر وہ مصداق ہوتے تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ اس طرح خاموشی کے ساتھ اس روایت پر نہ گزرتے، بلکہ کچھ نہ کچھ کلام اس میں فرماتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ باب کراہیت الکلام عند الخلاء، قضاء حاجت کے وقت بیت الخلاء میں حالت تکشف میں سطر کھلا ہوا ہو تو اس حالت میں کلام کرنا، باتیں کرنا یہ مکروہ ہے، اور ان باتیں کرنے کے ساتھ اگر نظر الی عورت الاخر ہو، کسی دوسرے کے سطر کی طرف دیکھنا بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائے تو پھر حرام ہو جائے گا۔ اگر دو باتیں ہوں، ایک بات تو یہ کہ نظر الی عورت الاخر ہو، یہ تو ویسے بھی حرام ہے، اس صورت میں اگر کلام ہو تو یہ کلام حرام ہوگا، دیکھنا حرام ہے، کلام بھی حرام ہو جائے گا۔ اور اگر نظر الی عورت آخر نہ ہو، نظر الی عورت الاخر نہ ہو، دوسرے کے شرمگاہ کی طرف دیکھنا نہ ہو، اور اس کے بغیر باتیں کر رہا ہو کوئی، تو پھر یہ مکروہ ہو جائے گا۔ باب کراہیت الکلام عند الخلاء، قضاء حاجت کے وقت باتیں کرنے کی کراہت کے بارے میں یہ باب ہے۔ وبه قال حدثنا عبید اللہ بن عمر بن میسرۃ، عبید اللہ بن عمر بن میسرۃ قال حدثنا ابن مہدی قال حدثنا عکرمۃ بن عمار عن یحییٰ بن ابی کثیر عن ہلال بن عیاض قال حدثني ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یخرج الرجلان یضربان الغائط، لا یخرج الرجلان یا لا یخرج الرجلان، لا یخرج الرجلان یہ خبر ہو جائے گا، اور معنی یہ ہوگا کہ دو آدمی نہیں نکلتے، یضربان الغائط، وہ قضاء حاجت کر رہے ہوں، اس حال میں کہ وہ قضاء حاجت کر رہے ہوں، تو لا یخرج الرجلان دو آدمی نہیں نکلتے، یضربان الغائط اس حال میں کہ وہ قضاء حاجت کر رہے ہوں، یہ خبر کا ترجمہ ہو جائے گا، اور اس کو نہیں قرار دینا یہ زیادہ صحیح ہے۔ لا یخرج الرجلان، دو آدمی نہ نکلے، دو آدمی نہ نکلے، یضربان الغائط، ضرب الغائط، ضرب الخلاء
اور ضرب الارض، ضرب الارض، ضرب الغائط اور ضرب الخلا، یہ کنایہ ہے قضاء حاجت سے۔ ضرب الغائط قضاء حاجت کرنے سے کنایہ ہے، ضرب الخلاء یا ضرب الارض، ان سب کا معنی ذہاب الی قضاء الحاجہ ہے، قضاء حاجت کے لیے نکلنا۔ ہاں ضرب فی الارض ہو تو وہ سفر کے معنی میں ہے۔ ضرب فی الارض کس معنی میں ہے؟ اذا ضربتم فی الارض قرآن میں آیا ہے نا، تو وہ سفر کے معنی میں ہے۔ اور اگر فی کے صلے کے بغیر ہو، ضرب الغائط، ضرب الخلاء، ضرب الارض، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ ذہاب الی قضاء الحاجہ، قضاء حاجت کے لیے نکلنا یا قضاء حاجت کرنا، اس معنی میں ہوگا۔ دو آدمی نہ نکلے اس حال میں کہ وہ کیا کر رہے ہوں؟ قضاء حاجت کر رہے ہوں۔ کاشفین عن عورتہما، یہ بھی حال ہے، اس حال میں کہ انہوں نے اپنے شرمگاہوں کو کھول رکھا ہو۔ یتحدثان وہما یتحدثان مع الکشف، اور اسی کشف عورت کی حالت میں وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوں، تو دو آدمی اس طرح نہ کریں۔ کیوں نہ کریں؟ اس لیے کہ فإن اللہ عز وجل یمقت علی ذالک، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غصے ہوتے ہیں اس بات پر۔ مقتا یمقت مقتن، اشد البغض کو کہا جاتا ہے، اشد الغضب کو کہا جاتا ہے، اشد البغض۔ اللہ تعالیٰ اس پر بہت سخت ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر کیا ہوتے ہیں؟ بہت سخت ناراض ہوتے ہیں۔ یہ روایت ابن ماجہ میں، مسند احمد میں، مستدرک حاکم میں اور بیہقی میں اور صحیح ابن خزیمہ میں آئی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ان کتابوں میں یہ روایت آئی ہے۔ قال ابو داؤد لم یسندہ الا عکرمۃ بن عمار، اس روایت کو یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ کے تلامذہ روایت کرتے ہیں، بہت سارے تلامذہ، علامہ ابن القیم ہو گئے، علامہ اوزاعی ہو گئے، اسی طرح حضرت عکرمۃ بن عمار ہو گئے، ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے تلامذہ یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ کے تلامذہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں، لیکن مسندن صرف اور صرف عکرمۃ بن عمار روایت کرتے ہیں۔ عکرمۃ بن عمار رحمہ اللہ کے علاوہ کوئی اور شاگرد وہ مسندن اس روایت کو بیان نہیں کرتے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ کی سند اس طرح ہے، عن الاوزاعی عن یحییٰ بن ابی کثیر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عن الاوزاعی عن یحییٰ بن ابی کثیر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مرسل ہو گئی نا، مرسل ہو گئی، منقطع ہو گئی، اس میں صحابی کا واسطہ ذکر نہیں ہے۔ لیکن عکرمۃ بن عمار رحمہ اللہ تعالی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تک پہنچاتے ہیں سند کو، اور صحابی کا ذکر فرماتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ حضرت یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ کے تلامذہ، ان کا اس حدیث کی روایت کرنے میں اختلاف ہے، بعض مرسلن روایت کرتے ہیں اور بعض مسندن روایت کرتے ہیں۔ مسندن روایت کرنے والوں میں سے صرف اور صرف کون ہیں؟ عکرمۃ بن عمار ہیں۔
تو اس پر امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کلام فرمایا کہ اگرچہ مرسل روایت بھی وہ ناقابل اعتبار نہیں ہوتی، وہ غیر مقبول نہیں ہوتی، بلکہ بعض مواقع میں مرسل روایت معمول بھی ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہ مرسل روایت ہمیشہ وہ ضعیف ہوگی، ناقابل اعتبار ہوگی، ساقط الاعتبار ہوگی۔ اس کے اپنے قواعد ہیں، اس کے اپنے قواعد ہیں۔ بعض مواقع میں مرسل روایت وہ معمول بھی ہوتی ہے، اس کا معمول بھی ہونا راجح ہوتا ہے۔ مرسل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ساقط الاعتبار ہو گئی اور اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن بہرحال فنی طور پر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ کے دیگر تلامذہ وہ مرسلاً روایت کرتے ہیں، تو اکرمۃ بن عمار اکیلے وہ مسنداً کیوں روایت کرتے ہیں؟ مسنداً روایت کرنے میں اکرمۃ بن عمار متفرد ہیں، تو سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیوں؟ ہو سکتا ہے اکرمۃ بن عمار رحمہ اللہ کو کوئی وہم ہوا ہو۔ اگر یہ روایت مطلقاً مسند مروی ہوتی تو حضرت اکرمہ کے علاوہ کوئی اور تو مسند روایت کر دیتے، بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن حضرت اکرمہ رحمہ اللہ کے علاوہ کوئی اور اس کو مسند روایت نہیں کرتے، تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اکرمہ رحمہ اللہ سے کوئی نہ کوئی وہم ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ قال ابو داود لم یسند ہو، اس میں یہ جو آیا فإن اللہ عز وجل یمقت علی ذالک، یہ ذالک کا مشار الیہ کیا ہے؟ مقابل میں تو دو چیزوں کا بیان ہو گیا، مقابل میں دو چیزوں کا بیان ہو گیا، کشف عورت اور باتیں کرنا، تو مشار الیہ کیا ہے؟ مشار الیہ دونوں ہے۔ اشارہ ہے کس کی طرف؟ اشارۃ الی الکشف والتحدث فیہ، کشف عورت اور اس کشف عورت کے دوران باتیں کرنا، ان دو چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔ اور ذالک اگرچہ مفرد ہے لیکن اس کے ذریعے سے دو چیزوں کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ قال انہ یقول انہا بکرۃ لا فارد ولا بکر عوان بین ذالک، بین ذالک، بین تو متعدد کے لیے آتا ہے لیکن یہاں پر ذالک ہے، تو اس ذالک کے ذریعے سے متعدد کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ یمقت علی ذالک، اس ذالک کے ذریعے سے کشف عورت اور تحدث فی حالت الکشف کی طرف اشارہ ہے۔ قال ابو داود لم يسندہ الا اکرمۃ بن عمار باب فی الرجل یرد السلام وهو یبول، باب فی الرجل یرد السلام خبر ہے، لیکن بعض نسخوں میں یہاں پر حمزہ استفہام مقدر ہے۔ باب فی الرجل ایرد السلام وهو یبول، یعنی باب فیہ حکم الرجل یرد السلام وهو یبول، آیا ایک آدمی قضاء حاجت کر رہا ہے، آیا اس قضاء حاجت کی حالت میں وہ سلام کا جواب دے یا نہ دے؟ روایت اس ترجمۃ الباب پر دلالت نہیں کر رہی، روایت میں استفہام کے الفاظ نہیں ہیں، لیکن بعض نسخوں میں یرد سے پہلے حمزہ استفہام ذکر کیا گیا ہے، تو یعنی صراحتاً ذکر کیا گیا ہے، تو اس وجہ سے ہم بھی یہاں پر حمزہ استفہام کو مقدر مان لیتے ہیں، مذکور تو نہیں ہے لیکن مقدر مان لیتے ہیں۔ باب فی الرجل ایرد السلام وهو یبول، باب ہے اس شخص کے حکم کے بارے میں جو قضاء حاجت کر رہا ہو، آیا وہ سلام کا جواب دے یا نہ دے۔ وبه قال حدثنا عثمان وابو بکر ابن ابی شیبۃ قال حدثنا عمر بن سعد
عن سفیان عن الضحاک بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعنہم. سفیان سے مراد سفیان ثوری ہے، سفیان ابن سعید ابن مسروق الثوری. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال فرماتے ہیں مر رجل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یبول. ایک آدمی کا نام یہاں پر ذکر نہیں ہے، لیکن بعض دیگر روایات میں اس رجل کا نام ذکر ہے، مہاجر بن قنفذ. مہاجر بن قنفذ وہ گزرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. اچھا، مر رجل علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے، وہو یبول، اس حال میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت فرما رہے تھے، پیشاب فرما رہے تھے. فسلم علیہ، اس آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. فلم یرد علیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کا جواب نہیں دیا. یہ روایت مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں، ابن ماجہ میں، نسائی شریف، بیہقی شریف اور صحیح ابن خزیمہ ان کتابوں میں آئی ہیں. اس روایت میں ہے وہو یبول. اس سے اگلی والی روایت 17 نمبر روایت، اس میں بھی ہے وہو یبول. سوال یہ ہے کہ یہ سلام کس حالت میں ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں تھے؟ اس لیے کہ یہاں پر دونوں روایتوں میں وہو یبولو کے الفاظ آئے ہیں. اسی طرح نسائی شریف میں بھی وہو یبولو کے الفاظ آئے ہیں، اور مسند احمد میں کان یبولو او قد بالا، کان یبولو او قد بالا، شک کے ساتھ الفاظ آئے ہیں. اور ابن ماجہ میں وہو یتوضؤ کے الفاظ آئے ہیں، وہو یتوضؤ. تو یہ اختلافی روایات کی بنا پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ سلام کس حالت میں ہوا تھا. اب یا تو ہم یہ کہیں گے کہ ابن ماجہ کی روایت مرجوح ہے، اس لیے کہ وہ صحیح روایت کے خلاف ہیں. روایت میں وہو یبولو، کانا یبولو اور کانا یبولو او قد بالا، پیشاب کر چکے تھے یا پیشاب کر رہے تھے. اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ وہو یتوضؤ. تو اس وہو یتوضؤ ابن ماجہ کی روایت کو مرجوح قرار دیا جائے، اس لیے کہ وہ صحیح روایت کے خلاف ہیں. یا یہ کہا جائے جیسے کہ علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ اپنے شیخ شاہ عبد الغنی رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں کہ یہاں پر صحابی نے، ابن ماجہ کی روایت میں صحابی نے استعارہ سے کام لیا ہے، یعنی مسبب بولا ہے اور مراد کیا ہے؟ سبب ہے. مسبب بولا ہے اور مراد سبب ہے، مسبب بول کر سبب مراد لیا ہے، یہ استعارہ ہے. مسبب بولا ہے یعنی وضو کا ذکر کیا ہے، اور مراد سبب یعنی بول ہے. بول سبب ہے نا وضو کے لیے. جب آپ بول کر لیں گے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، پھر آپ نماز کے لیے وضو کریں گے. تو اس وضو کا سبب کیا بنا تھا؟ پیشاب بنا تھا. تو انہوں نے استعارہ سے کام لیا ہے، مسبب بولا ہے یعنی وضو، اور مراد سبب یعنی پیشاب ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب اس لیے نہیں دیا کہ طہارت کی حالت میں نہیں تھے. اگرچہ سلام کا جواب دینا بغیر طہارت کے وہ دیا جا سکتا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب فرما دیا، یہ ماقبل باب میں بیان ہو گیا نا کہ کشف عورت کی حالت میں باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو جب باتیں کرنا مکروہ ہے تو سلام کا جواب دینا اس میں تو اشد و کراہت ہوگی.
اس لیے کہ سلام کے جواب میں وعلیکم السلام، السلام کیا ہے؟ یہ تو السلام تو اسماء باری تعالیٰ میں سے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے الادب المفرد، اس میں ہے ان السلام اسم من اسماء اللہ تعالی، السلام یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم السلام المؤمن المہیمن، السلام آیا ہے نا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم السلام آیت صحیح پڑھ رہا ہوں؟ کس طرح ہے آیت؟ کس طرح ہے نعمان؟ ہاں، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن، تو اس میں السلام آیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ اگلی روایت میں آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ذکر اللہ کو بغیر طہارت کے کرنے کو ناپسند کیا۔ ٹھیک ہے، اس میں چند اور باتیں ہیں، یہ اگلی روایت میں کر لیں گے۔ فلم يرد قال ابو داود وروي عن ابن عمر وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد على الرجل السلام۔ اس قال ابو داود میں امام ابو داود رحمہ اللہ کی دو اغراض ہیں، دو اغراض کا احتمال ہے۔ ایک احتمال یہ ہے کہ امام ابو داود رحمہ اللہ یہ بات بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ اگرچہ اس روایت میں سلام کا جواب دینے کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ مختصر ہے، راوی نے اختصار سے کام لیا۔ دیگر تفصیلی روایات میں اس بات کا بیان موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا تھا۔ ایک یہ غرض ہو سکتی ہے، دوسری غرض یہ ہو سکتی ہے کہ امام ابو داود رحمہ اللہ تعدد واقعہ کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا، لیکن اسی طرح کا ایک اور واقعہ، اسی طرح کا واقعہ ایک اور موقع پر پیش آ گیا، تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا تھا۔ تو گویا کہ امام ابو داود رحمہ اللہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ واقع متعدد ہیں، واقع کیا ہیں؟ متعدد ہیں۔ قال ابو داود وروي عن ابن عمر وغيره، ابن عمر اور ابن عمر کے علاوہ یہ دو تعلیقیں ہو گئی، ان دو تعلیقوں کو امام ابو داود رحمہ اللہ باب التیمم میں فی الحضر میں موصولاً ذکر کریں گے۔ یہ دونوں تعلیقات باب التیمم میں فی الحضر میں آئی ہیں۔ غیر ہی سے مراد ابو الجہیم ابن الحارث ہیں، ابو الجہیم ابن الحارث، ان کی روایت وہاں پر مذکور ہے۔ قال ابو داود وروي عن ابن عمر وغيره ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم تیمم ثم رد على الرجل السلام، پھر اس آدمی کے سلام کا جواب دے دیا۔ اب یہاں پر یہ بات ہے، یہ بحث ہے کہ وہ عبادات جو فوت ہوتی ہیں لا الی الخلف، جو فوت ہوتی ہے لا الی الخلف، یعنی جن کا خلیفہ، جن عبادات کا خلیفہ نہیں ہوتی، فائتہ لا الی الخلف ہوتی ہیں، تو اگر وہ فوت ہو رہے ہوں تو اس کے لیے تیمم کرنا درست ہے یا نہیں؟ تیمم تو کیا جاتا ہے عدم وجدان الماء کی صورت میں، پانی موجود نہ ہو، نہ صورتاً نہ مانن، نہ حقیقتاً نہ حکماً، یعنی پانی حقیقتاً بھی موجود نہ ہو اور حکماً بھی موجود نہ ہو۔ حکماً موجود نہ ہونے کا کیا مطلب؟ کہ پانی موجود تو ہے لیکن کوئی ممنوع یا محظور پیش آ گیا ہے، کوئی مانع پیش آ گیا ہے، دشمن کا خوف ہے یا مرض ہے، تو دشمن کی وجہ سے، مرض کی وجہ سے وہ پانی کے موجودگی کے باوجود استعمال نہیں کر سکتا، تو یہ پانی معدوم ہے حکماً۔ آ گئے مولوی صاحب؟
چلو پھر بعد میں پڑھ لیں گے، کل پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے.